بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام چیئرمین تحریک قومی زبان پاکستان جناب ناصر شاہ صاحب، قابل صد احترام صدر تحریک قومی زبان پاکستان محترمہ صبیہ اعوان صاحبہ، جناب فیاض احمد شاہین صاحب، اور میری خصوصی درخواست پر تشریف لائے ہیں انتہائی ہمارے شہر کے سینئر صحافی محترم شہزاد بٹ صاحب، اور حال میں موجود تمام بہنوں بیٹیوں بھائیوں، السلام علیکم۔ حاجی صاحب نے آج کی اس تقریب کی جو مہمان خصوصی ہیں ابھی تشریف نہیں لائے ہیں، یقیناً مصروف شخصیت ہیں وہ، اور انشاءاللہ وہ کچھ ہی دیر میں یقیناً تشریف لے آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے چیئرمین جناب ناصر شاہ صاحب نے جو یہ بیڑا اٹھایا ہے، جو یہ تحریک بنائی، یہ ایک بہت بڑا کام ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے۔ پاکستان کو قائم ہوئے 75 سال ہو گئے، لیکن اب تک قومی زبان جو ہے وہ صرف ایک قانون کی، آئین کی کتابوں تک محدود ہے، عملاً اس کا نفاذ نہیں ہوا ہے اب تک۔ جبکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان کے فوری بعد اپنی ابتدائی تقریروں میں واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اور پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہوگی، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ نہ قائد اعظم کے فرمان پر عمل کیا جا رہا ہے اور نہ عدالت کے احکامات پر کوئی عمل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ اب سے 15-16 سال پہلے یہ فیصلہ دے چکی ہے واضح طور پر کہ پاکستان کے تمام دفاتر میں، تمام اداروں میں اردو زبان کو رائج کیا جائے۔ ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ سرکاری دفاتر کے اندر صرف انگریزی کا رواج ہے، اردو کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ جس ملک کے اندر ٹوٹل پڑھے لکھوں کی تعداد 7 سے 8% ہو، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 5ویں کلاس پاس ہیں۔ جس ملک کے اندر 5ویں، 6ٹھی، 8ویں اور میٹرک کے لوگ شامل ہیں، وہ ٹوٹل 7 سے 8% ہے پڑھے لکھوں کی تعداد۔ وہاں پر اردو کے اندر سرکاری اداروں میں لیٹر ایشو ہوتے ہیں، اردو میں انگریزی میں لیٹر ایشو ہوتے ہیں، انگریزی میں تقرر نامے جاری ہوتے ہیں، انگریزی میں احکامات جاری ہوتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اگر کسی سرکاری ادارے میں آپ کا واسطہ پڑ جائے تو وہاں جو آپ کے کام ہوں گے، جو آپ لیٹر یہاں سے دیں گے، وہاں سے لیں گے، وصول کریں گے، سائن کریں گے، وہ اردو میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ایک ایسی تحریر، ایسی دستاویز جس کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ سے سگنیچر کرائے جا رہے ہوتے ہیں، سائن کرائے جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اور آپ مجبور ہیں کہ بغیر پڑھے ان پر ہم سائن کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس بات کا سارا فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو اس ملک کے غدار ہیں، اس ملک کے دشمن ہیں، اس ملک کی معیشت کے دشمن ہیں، اس ملک کی صحت کے دشمن ہیں، اس ملک کی تعلیم کے دشمن ہیں، اس ملک کے ہر شعبے کے دشمن ہیں۔ وہ ان سے صرف فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ اس وقت کراچی کے اندر ایک خود رو جھاڑیوں کی طرح سے بلڈرز پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پورا M9 موٹر وے جو ہے وہ بلڈرز کے قبضے میں جا چکا ہے۔ جتنے اشتہارات آپ کی نظروں میں آ رہے ہوں گے وہ بلڈرز کے اشتہار ہیں، M9 موٹر وے پر منصوبے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے فراڈ ہیں اور کتنے حقیقت پر مبنی ہیں۔ بحیثیت صحافی جتنی میں نے تحقیقات کی ہے اس کے مطابق ان منصوبوں کی حقیقت جو ہے وہ مشکوک ہے۔ لیکن جب آپ جاتے ہیں ان کے پاس بکنگ کرانے کے لیے تو ساری دستاویزات آپ کو انگریزی میں دیتے ہیں، اور اس انگریزی کے اندر بھی وہ کیا مزید چالاکی کرتے ہیں
کہ جو چیزیں ان کے فیور کی ہوتی ہیں وہ ان دستاویزات کے بیک پوسٹ پر اور انتہائی باریکی سے لکھی ہوتی ہیں، جو پڑھنے میں بھی نہیں آتی۔ ان کا فائدہ وہ کب اٹھاتے ہیں؟ جب آپ کے ساتھ وہ فراڈ شروع کرتے ہیں، تب وہ بتاتے ہیں دیکھیں جی یہ پیچھے یہ لکھا ہوا ہے، آپ نے نہیں پڑھا، آپ نے سائن کیے ہوئے، اور وہاں آپ مر جاتے ہیں کہ میں نے تو اس پر سائن کیے ہوئے۔ ان دستاویزات کے اندر ایسی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں، یعنی آپ نے ایک قسط بھی اگر وقت پر جمع نہیں کرائی تو بلڈر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے تمام پیسے ضبط کر لے اور آپ کو پلاٹ بھی نہ دے۔ یہ ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں اور آپ سائن کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے رہنے والوں کے ساتھ۔ میرے دوست انتہائی سینئر صحافی شہزاد بٹ صاحب تشریف رکھتے ہیں، میری خصوصی دعوت پر آپ تشریف لائیں، میں ان کا بے انتہا مشکور ہوں۔ یہ بہت ہی مصروف شخصیت ہے، ان کا اپنا ٹی وی چینل ہے جس کے لیے بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں، لیکن کل جب میں نے ان سے درخواست کی کہ شہزاد صاحب آپ کو اپنے عملے کے ساتھ یہاں آنا ہے تو یہ میری درخواست پر یہاں تشریف لائے۔ یہ اس بات کی گواہی دیں گے کیونکہ ان کے تعلقات بہت زیادہ رہتے ہیں ان بلڈرز مافیا کے ساتھ، یہ ان کی کوریج کے لیے بھی جاتے ہیں کیونکہ پیشہ ہے، کوریج کرنی ہے انہوں نے، لیکن یہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس شہر کی جو بلڈر مافیا ہے وہ انگریزی سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتی ہے اور سادہ لوگ، ان پڑھ لوگوں کو کس طرح سے لوٹ رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، ورنہ یہاں تو ہر شعبے میں یہ کیفیت ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیے، سارے فیصلے انگریزی کے اندر ہوتے ہیں، اور جو آپ سے دستاویزات مانگتے ہیں وہ بھی انگریزی میں مانگتے ہیں، جو آپ کو دستاویزات دیتے ہیں وہ بھی انگریزی میں دیتے ہیں، نہ آپ کو کچھ پتہ ہوتا ہے نہ کچھ، اور آپ لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ سیدھا سیدھا فراڈ ہے، 420 کا کیس ہے، لیکن یہ فراڈ ہمارے ملک کی عدالتوں کے اندر بھی جاری ہے۔ ان عدالتوں میں جن کے اعلیٰ عدلیہ کے یہ فیصلے موجود ہیں کہ اس ملک کی سرکاری زبان، قومی زبان، اس ملک کی دفتری زبان اردو ہے، وہ بھی اپنے اعلیٰ عدلیہ کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، اور ہمارے لیے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر پا رہے، ہم کوئی ایسی تحریک نہیں چلا پا رہے۔ اردو کے لیے نہاد تنظیمیں بے شمار بنی ہوئی ہیں، ان کے تحت کیا ہوتا ہے؟ میں ان چیزوں کا مخالف ہوں کہ وہ جمع کرتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے نام نہاد دانشوروں کو بلایا جاتا ہے، وہ ایک ایک گھنٹے کی بھاشن دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں ٹائم فش۔ زیادہ سے زیادہ کھانا پینا ہو جاتا ہے ان سیمینارز کے بعد، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو، لیکن عملاً کرنے کا کام کوئی نہیں کر رہا ہے۔ میں چیخ کے تھک گیا، اپنے دانشوروں سے کہہ کے تھک چکا ہوں کہ بھائی تقریریں کرنے سے 75 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی اردو کا نفاذ نہیں ہوا، اب آپ اپنی حکمت عملی تبدیل کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی قوم کے اندر، اپنے لوگوں کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا کریں، ایسی جرأت ان کے اندر پیدا کریں کہ جو شخص بھی انہیں اردو میں بات کرتا ہوا، انگریزی میں بات کرتا ہوا نظر آئے، اس کو واضح طور پہ کہہ دیں کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، اگر تمہیں اردو آتی ہے تو ہم سے بات کرو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم خود اپنے اندر شرمندہ ہوتے ہیں، سامنے والا ہم سے انگریزی میں بھاشن جھاڑ رہا ہوتا ہے اور ہم جی یوں کر رہے ہوتے ہیں۔ آدھی سے زیادہ اس کی گفتگو ہمارے اوپر سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہوتی ہم اس سے کہہ سکیں کہ تیری زبان بھی اردو ہے، میری زبان بھی اردو ہے، اور اس ملک کے 22 کروڑ لوگوں کی زبان بھی اردو ہے، اور قومی زبان بھی اردو ہے۔ اردو میں بات کرنی تو کر، ورنہ یہاں سے جا۔ اس جرأت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے ملک کے دانشوروں سے بات کہہ کے تھک گیا ہوں، میری باتوں کا برا مان جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ منافقت کر رہے ہو اس قوم کے ساتھ میں، آ کے اپنی دانشوری جھاڑتے ہو، تقریریں کرتے ہو۔ یار سیدھی سی بات کرو، اپنے گھروں کے بچوں کو بھی اس بات کو تیار کرو کہ انگریزی نہیں سننی۔ اگر ہم کسی سرکاری ادارے میں جا رہے ہیں تو گو ہماری مجبوری ہے کہ ہم دستاویزات جو لے کے جا رہے ہیں وہ انگریزی میں ہی ہیں۔ جو
وہاں سے ہمیں وہ دے رہا ہے، وہ بھی انگریزی میں، وہ لینا اور دینا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم ایک بات تو کر سکتے ہیں نا، ایک جرأت تو پیدا کر سکتے ہیں کہ وہاں اس ادارے کے اندر جو لوگ افسران بیٹھے ہوئے ہیں، ہم انہیں یہ کہہ کے آئیں کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو، آپ فراڈ کر رہے ہو ہمارے ساتھ یہ انگریزی کے دستاویزات کا تبادلہ کر کے، آپ اس ملک کے دوست نہیں، آپ اس ملک کے دشمن ہو، آئینی طور پر بھی آپ دشمن ہو، غدار وطن ہو۔ جس ملک کا آئین آپ کو کہتا ہے کہ یہاں کی قومی زبان اردو ہے، یہاں کی دفتری زبان اردو ہے، اس آئین کی دھجیاں بکھیر رہے ہو یہاں پر بیٹھ کر کے، اور ہمارے پیسوں سے یہ غداری کر رہے ہو۔ تمہیں جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، تمہارے جو نیچے گاڑیاں ہیں، اتنا لاؤ لشکر ہے تمہارے ماتحت عملے کا، وہ سب میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے وہ پیسے جاتے ہیں۔ ہم کماتے ہیں دن رات اور ہر چیز پر ہم ٹیکس دیتے ہیں، وہ ٹیکس کو جمع کر کے ان کی تنخواہیں، ان کی عیاشیوں کے سامان مہیا ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارے اندر اتنی جرأت نہیں ہے ہم وہاں یہ کہہ کے آئیں کہ تم غدار ہو اس ملک کے۔ یار کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو دو جملے کہہ کے آ سکتے ہیں نا۔ میری آپ لوگوں سے درخواست ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے جتنے ہمارے ساتھی موجود ہیں، میری ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ خدا را اب سیمینارز کرنا چھوڑ دیجئے، اب مکالمے کا وقت گزر چکا ہے، اب تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 75 سال ہو گئے تقریریں کرتے ہوئے اور سنتے ہوئے، اب ضرورت ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دیں، نوجوانوں کے گروپ۔ بوڑھوں سے کام نہیں چلے گا، یہاں ہمارے بوڑھے بیٹھے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ، وہ بیچارے ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ میں جو نوجوان جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے گروپ تشکیل دیں، 4 6 لوگوں کو، ہم ان سے کہیں کہ آپ ٹائم نکال کر کے اپنے جس علاقوں میں آپ رہتے ہو، آپ دور نہ جائیں، جن علاقوں میں آپ رہتے ہو ان علاقوں کے اسکولوں میں آپ جائیے، ہر روز 2-3 اسکولوں کا وزٹ کیجئے، وہاں جا کر کے آپ واضح طور پر پرنسپل سے کہیے کہ نظام تعلیم اردو بنائیے ورنہ اسکول بند کیجئے۔ آپ اساتذہ سے ملیے، ان سے کہیے کہ اپنے پرنسپل اسکول کے مالک پر پریشر ڈالیں، یا تو یہاں پر اردو رائج کرو ورنہ اسکول بند کرو۔ آپ طلباء سے خطاب کیجئے، اگر اندر اسکول میں خطاب کرنے کا موقع نہیں ملتا تو آپ باہر کھڑے ہو جائیے، جس وقت طلباء کی چھٹی ہو رہی ہے اس وقت آپ شروع کر دیجئے اپنی بات کہنا۔ نوجوانوں کو آپ موبلائز کریں اس بات پر، ان کو تیار کریں ذہنی طور پر کہ ہم اردو بولتے ہوئے گھبرائیں نہیں، اردو میں بات کرنے کو ہم آر محسوس نہیں کریں، شرمندگی محسوس نہیں کریں، بلکہ ہم سینہ کھول کے فخر سے کہیں کہ اس ملک کی جو قومی زبان ہے وہ میں جانتا ہوں، اس ملک کی جو مادری زبان ہے میری وہ میں جانتا ہوں۔ جب چین کے وزیر اعظم ہو، وہاں کا صدر ہو، وہاں کے کوئی اور اعلیٰ افسر ہو، جب وہ بیرون ممالک جاتے ہیں نا تو وہ انگریزی میں تقریر نہیں کرتے۔ وہاں میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں معذرت چاہتا ہوں اور تلخ بھی ہے میری باتیں۔ وہ جب بیرون ممالک جاتے ہیں تو انگریزی میں بات نہیں کرتے، وہ چائنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں بٹھاؤ انگریزی کا کوئی ٹرانسلیٹر، وہ میری تقریر کا ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتائے گا۔ لیکن چین گنگا نہیں ہے۔ چین کے ماؤ زے تونگ نے ایک جگہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے، ان سے کہا کہ انگریزی میں آپ نے کیوں نہیں تقریر کی، آپ نے چائنی زبان میں کیوں کی؟ اس نے کہا چین گنگا نہیں ہے، چین کی اپنی زبان ہے، اور چین ایک بڑا ملک ہے، میں کیوں کسی اور غیر کی زبان میں بات کروں؟ جس کو مجھ سے بات کرنی ہے میری زبان میں بات کرے، ورنہ ٹرانسلیشن کروا لے میری بات کا۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں جتنے ترقی یافتہ ممالک کے جو سربراہان ہیں، چاہے وہ جاپان ہے، کوریا ہے، اور دیگر ممالک لے لیجئے، وہ اپنی وہاں کی جو ان کی قومی زبان ہے ان میں بات کرتے ہیں، ان میں تقریریں کرتے ہیں۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں، اگر امریکی صدر یا برطانیہ کا وزیر اعظم آ کر کے پاکستان بات کرتا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کہ وہ اپنی قومی زبان میں بات کر رہا ہے۔ بھائی وہاں کی قومی زبان انگریزی ہے، وہ اس میں بات کر رہا ہے۔ آپ میں ہمت ہے تو اس سے کہو نا کہ میرے ملک کی زبان اردو ہے، تم اردو میں بات کرو، اردو سیکھ کر کے آؤ، یہاں پر آنا ہے تو۔ نہیں ہے ہم میں جرأت، ہم جب وہاں جائیں گے تو ہم انگریزی میں بات کریں گے، ہم میں یہ جرأت ہی نہیں ہے۔ ہم ایک 3rd کلاس قوم اپنے آپ کو ثابت کر چکے ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں ان کی بھاشا میں بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم ان سے نہیں کہتے کہ ہماری اپنی زبانیں میں گونگے لوگ نہیں ہیں، اور ہماری زبان ایک لمبی تہذیب رکھتی ہے۔ ایسے نہیں کہ جمعہ 8 دن میں ایک زبان تشکیل پا گئی ہے۔ صدیوں پرانی زبان ہے اردو، اور پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ جس طرح انگریزی پوری دنیا میں بولی جاتی ہے، اسی طرح سے اردو پوری دنیا کے اندر بولی جاتی ہے۔ واحد 2 زبانیں دنیا میں جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہیں، عربی بھی پوری دنیا میں نہیں بولی جاتی، عربی صرف عرب ممالک میں بولی جاتی ہے۔ 2 زبانیں جو پوری دنیا میں بولی، ایک انگریزی ایک اردو۔
تو یار ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس زبان کے بانی ہیں، اس زبان کے بولنے والے ہیں جو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن کیونکہ مجھے یہ اس بات کا احساس رہتا ہے کہ میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہوتی ہیں، بہت سارے ہمارے دوستوں کو گراں بھی گزرتی ہوں گی، لیکن بہرحال میں اپنے طور پہ یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں لوگوں تک اپنی بات پہنچاؤں، ان کے اندر ایک زندگی پیدا کروں، ان کو شرمندگی سے نکالوں کہ تم اردو بولنے والے ہو، تم شرمندہ قوم نہیں ہو، تم قابل فخر قوم ہو، اردو بولنے پر فخر کرو۔ آپ کا اپنا سگا بھائی دوست بھی اگر انگریزی میں بات کرے یا تو اس کو روک دو، اگر پھر بھی بات کرتا ہے تو اس کا بائیکاٹ کر دو، اور میں بائیکاٹ کرتا ہوں الحمدللہ اس چیز پر۔ میں نے ڈاکٹر سلیم حضرت صاحب کی زیر صدارت ایک بڑا پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ایک صاحب نے انگریزی میں گفتگو شروع کر دی، میں نے ٹوک دیا اس کو، میں نے کہا میں آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ وہ اس کے باوجود بزد رہا انگریزی میں بات کرنے میں واک آؤٹ کر گیا اس اجلاس سے۔ اسی طرح سے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ، اس نے پی سی ہوٹل کے اندر بہت بڑا سیمینار تھا، اس سیمینار میں اس نے انگریزی میں تقریریں شروع کر دی۔ میں کھڑا ہو گیا، میں ایسے آپ کی طرح سے کراؤڈ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا جناب منسٹر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا بکواس کرے گا۔ اس نے کہا جی۔ میں نے کہا جناب منسٹر مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کی زبان بھی اردو ہے، میری زبان بھی اردو ہے، اور یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس ہال کے اندر وہ سب اردو جانتے ہیں، ان میں سے کسی کی زبان انگریزی نہیں ہے۔ تو اگر میں آپ کی بات سننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ معیشت پر لیکچر دینے آئے ہیں، میں سننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ انگریزی میں بات کریں گے تو مجھ سمیت یہاں بیشتر لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوگی، اور ہم آپ کی بات سننے آئے ہیں۔ اردو میں بات کریں گے تو یہ 100% لوگ سنیں گے۔ میری اتنی ذرا سی جرت کرنے کا پورے ہال نے تالیاں بجا کر استقبال کیا، اور اس کے بعد سابق وزیر خزانہ نے پوری تقریر اردو میں کی۔ تو آپ بھی اپنا جرت پیدا کیجیے۔